بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم عربی محاورات پڑھ رہے ہیں۔ محاورات محاورے کی جمع ہے، اور محاورہ کہتے ہیں ایسے الفاظ کو جو اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہ ہوں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوں۔ محاورات جس زبان میں بھی استعمال ہوں اس زبان کو مزید خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ محاورات میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ چند الفاظ میں بہت سارے معنی ادا کر دیتے ہیں۔ محاورات بہت سارے معنی کے حامل ہوتے ہیں۔ دیکھیے نمبر 9 میں ہے ابتسامۃ صفراء۔ اس کا معنی ہے مکر و فریب سے بھری مسکراہٹ، دھوکے باز، درخہ۔ ان معنی کے لیے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے ابتسامۃ صفراء۔ جیسے مثال دیکھیے، لابد من اخذ الحذر من هذا الشخص فإن ابتسامته صفراء۔ لابد یہ ضروری ہے کہ معنی میں استعمال ہوتا ہے من اخذ الحذر، پرہیز کرنا، جو ضروری ہوتا ہے اس میں من داخل کرتے ہیں، من هذا الشخص، اس شخص سے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ فإن ابتسامته، اس لیے کہ اس کی مسکراہٹ صفراء، مکر و فریب سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں پہ صفرا اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہے، پیلے کے معنی میں استعمال نہیں ہے۔ لابد من اخذ الحذر من هذا الشخص فإن ابتسامته صفراء۔ اس شخص سے محتاط رہنا ضروری ہے، بچنا، پرہیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ دھوکے باز ہے۔ نمبر 10، ابتسم لفلان الحظ۔ اس کا معنی ہوتا ہے فلاں کا نصیب جاگ اٹھا، بخت آور ہو گیا، قسمت جاگ اٹھی۔ جس کی قسمت جاگ اٹھی، جس کا نصیب جاگ اٹھا، جو بخت آور ہو گیا، اس کا نام یہاں فلاں کی جگہ استعمال ہوگا۔ جیسے مثال دیکھیے، ما عین حامد موظفا حکمیا الا وقد ابتسم له الحظ۔ یعنی حامد سرکاری ملازم کیا ہوا کہ اس کی قسمت ہی جاگ اٹھی۔ یہاں پہ جو ہے پہلے منفی جملہ ہے اور اللہ کے ذریعے یہاں سے اس بات ہوا۔ ما عین حامد، حامد کو معین نہیں کیا گیا، موظفا حکمیا، سرکاری ملازم، مگر یہ کہ اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ قسمت مسکرائی، قسمت جاگ اٹھی۔ تو یہ محاورہ ہے، لفظی معنی یہاں پہ نہیں ہوتا۔ نمبر 11، ابتلع فلان لسانہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے خاموش رہا، کوئی لب کشائی نہ کی۔ ابتلع معنی ہوتا ہے نگلنا کے معنی میں، لیکن یہ حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہے، یہی تو محاورہ ہے۔ ابتلع فلان لسانہ، خاموش رہا یا کوئی لب کشائی نہیں کی۔ مثال دیکھیے، لما زجر الاستاذ الطالب على عدم حفظه الدرس فابتلع لسانه۔ جب استاد نے طالب علم کو سبق یاد نہ کرنے پر ڈانٹا تو بالکل خاموش رہا۔ لما زجر الاستاذ الطالب على عدم حفظه الدرس فابتلع لسانه، تو فابتلع لسانه، اس نے اپنی زبان نگلی، یہ ہو لفظی معنی یعنی خاموش ہو گیا، یہ ہے محاوری معنی۔ دیکھیے نمبر 12، ابدا فلان الصریح عن الرغبہ۔ یہ بہت زبردست اصطلاح ہے، بہت اچھا محاورہ ہے۔ دیکھیے جیسے اردو میں بولتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، سچ اور جھوٹ کھول کر سامنے رکھ دیا۔ تو اس معنی کو ادا کرنے کے لیے عربی میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے، ابدا فلان الصریح عن الرغبہ۔ مثال دیکھیے، انہ میز الحق من الباطل بدلیلہ القوی وابدا الصریح عن الرغبہ۔ اس نے اپنی مضبوط دلیل سے حق کو باطل سے ممتاز کر دیا۔ انہ میز الحق من الباطل، بے شک اس نے حق کو باطل سے ممتاز کر دیا، بدلیلہ القوی، اپنی مضبوط دلیل سے، وابدا الصریح عن الرغبہ، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔
نمبر 13، ابرقت ملامح وجہ فلان بشرا، یہ بھی بہت زبردست محاورہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں خوشی سے فلاں کا چہرہ دمک اٹھا، چمک گیا، تو یہاں پہ فلاں کی جگہ جس کا چہرہ چمک اٹھا اس کا نام استعمال کریں گے، اور اگر مضارع استعمال کریں گے تو پھر ابرقت فعل جو ہے مضارع آ جائے گا۔ جیسا معنی ادا کرنا چاہیں گے وہاں پہ فعل بدلے گا، ماضی ہمیشہ استعمال ہو ایسا ضروری نہیں۔ جیسے اذ سمع بفوزه فی الامتحان ابرقت ملامح وجهه بشرا، جب اس نے امتحان میں اپنے کامیابی کی خبر سنی تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ جیسے دیکھیے مثال، جب اس نے امتحان میں اپنی کامیابی کی خبر سنی تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، چمک اٹھا۔ اب دیکھیے نمبر 14 میں ہے ابرقت تضارس وجہ فلان بشرا، اس کا بھی وہی معنی۔ اس کے بعد نمبر 15 میں ہے ابرقت غضون وجہ فلان بشرا، اس کا معنی بھی وہی۔ تو الحاصل یہ ابرقت، چاہے ابرقت ملامح وجہ فلان بشرا ہو، ملامح ہو یا پھر تضاریس ہو یا غضون ہو، ابرقت غضون وجہ فلان بشرا یا ابرقت تضاریس وجہ فلان بشرا یا ابرقت ملامح وجہ فلان بشرا، ان سب کا معنی ہوتا ہے خوشی سے چہرے کا چہرہ دمک اٹھا، چمک اٹھا۔ تو اس مثال میں آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اذ سمع بفوزه فی الامتحان ابرقت تضاریس وجہہ بشرا، ٹھیک ہے۔ اس طرح غضون بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان سب کا معنی وہی، چمک اٹھا، دمک اٹھا، خوشی سے چہرہ چمک اٹھا۔ اب دیکھیے محاورہ نمبر 16، ابد العابدین، اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ ہمیش، تا قیامت، ٹھیک ہے۔ جیسے آخر الدہر و اخر اللیالی کا معنی تھا ہمیشہ ہمیش، تا قیامت، ایسے یہاں پہ بھی ہوگا۔ اس میں مثال آپ کوئی بھی سیٹ کر سکتے ہیں، جیسے یبقى علم الاسلام خافقا ابد العابدین، اسلام کا جھنڈا لہراتا رہے گا ہمیشہ ہمیش، یا ہمیشہ لہراتا رہے گا۔ نمبر 17 ابد الآباد، اس کا معنی بھی وہی ہے، تو یہاں پہ جو ہے ابد العابدین کی جگہ ابد الآباد لگا دیں گے۔ اور نمبر 18 کا بھی معنی ہے ابد الدہر، اس کا معنی بھی وہی ہے، ہمیشہ ہمیش۔ تو ابد العابدین، ابد الآباد یا ابد الدہر، یا اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا آخر الدہر و اخر اللیالی، ان سب کا معنی ہے ہمیشہ ہمیش۔ نمبر 19 ابرق فلان و ارعد لفلان، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف بھڑکنا، دمکنا، دھمکانا، کسی کے خلاف بھڑکنا ہے، کسی کو دھمکانا ہے۔ جیسے بعد سماع الزوج مخالفت زوجته اخذ یبرق لها و یرعد، یہاں پہ ابرقہ سے یبرق بنا ہے اور ارعد سے یرعد بنا ہے۔ دیکھیے شوہر اپنی بیوی کی مخالفت سننے کے بعد اس پر بھڑکنے لگا، ٹھیک ہے۔ اخذ جو ہے یہ فعل شروع کے طور پر استعمال ہوا ہے، اخذ یبرق لها و یرعد، یعنی اس پر بھڑکنے لگا، اس کو دھمکانے لگا۔ بعد سماع الزوج مخالفت زوجته، شوہر اس کی بیوی کی مخالفت سننے کے بعد اس پر بھڑکنے لگا، تو یہ محاورہ ہے۔ اب دیکھیے محاورہ نمبر 20 ہے کذا ابعد من مناط الثریا، اس کا معنی ہوتا ہے فلاں چیز بہت دور ہے، کوسوں دور ہے، یہ ناممکن الحصول ہے، کالے کوسوں پر ہے۔ جیسے مثال دیکھیے یبدو ہدف حیاتی منی فی الحین ابعد من مناط الثریا، ابھی میری زندگی کا مقصد مجھ سے بہت دور لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یبدو یعنی ظاہر ہو رہا ہے، ہدف حیاتی
زندگی کا ہدف مقصد منی مجھ سے فلہینی اس وقت ابعد من منات الثریہ بہت دور۔ انشاءاللہ عز و جل مزید محاورات دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دعائے خیر میں یاد فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل مزید ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔